سنیں گے۔ پرانے عہدناموں میں سے امثال 16 باب اور اس کی 25ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ امثال 16 باب اور اس کی 25ویں آیت مل کر پڑھیں گے۔ ایک ہی آیت ہے آج کی تلاوت کی۔ جنہوں نے نکال لیا بولے آمین، اور جنہوں نے نہیں نکالا یا جن کے پاس نہیں ہے میرے بھی چھوڑ دو۔ ایسی راہ بھی ہے، ساتھ مل کر کہیں گے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ قرآن کے بعد کلام کا بڑا سنا اور بڑا لینا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ عزیزو، آج 4 جون 2023 جون کے مہینے کا پہلا اتوار، اور ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں خدا کی راہیں۔ کیا سیکھنے جا رہے ہیں جی؟ خدا کی راہیں، ویز آف گاڈ۔ اسی تو کسی بھی بات کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہمیں پوری تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ پوری تعلیم سے مراد کہ اگر ہم نے اچھا سیکھنا ہے تو اس کے مد مقابل برا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے، تبھی تو ہم تمیز کر پائیں گے کہ اچھا کیا ہے اور اگر ہمیں خدا کی راہوں کا علم آج ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کی راہیں، ابلیس کی راہوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس میں تمیز کر سکیں کہ یہ راہیں خدا کی راہیں ہیں اور یہ راہیں ابلیس کی راہیں ہیں، یہ راہیں خدا کی راہیں ہیں اور یہ راہیں انسان کی راہیں ہیں۔ یہ پتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہمیں دونوں کا نہیں پتا تو ہم مکس کر جائیں گے، غلط راہوں کو صحیح راہوں میں مکس کر کے ایک ہی ڈگر پر چل نکلیں گے۔ تو یاد رکھیے، کلام مقدس کی جو آیت آپ کے سامنے آج تلاوت کی گئی ہے، اس میں آغاز اور اختتام ان دونوں کا بڑا تال میل ہے۔ لکھا ہے ایسی راہ بھی ہے، یہاں پر صیغہ واحد ہے، ایسی راہ بھی ہے، اس کا مطلب کسی ایک راہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایک راہ جو کسی منزل تک پہنچاتی ہے، اور ایسی راہ بھی ہے یعنی کہ ایک راہ جو دیکھنے میں بڑی سیدھی ہے، لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ ہمیں منزل تک پہنچا دے گی، لگتا ایسے ہی ہے کہ جہاں ہم جانا چاہتے ہیں یہ راستہ ہمیں وہاں لے جائے گا، لیکن کلام میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی گئی ہے کہ یہ جو سیدھی نظر آنے والی راہ ہے سیدھی نہیں، یہ ہمیں ایسی راہوں پر لے جاتی، راہوں پر لے جاتی ہے۔ سیگا راہ سے سیگا جمع میں ہم آ گئے، ایسی راہ ہے جو ہمیں ایسی راہوں پر لے جاتی ہے جو موت کی راہیں ہیں۔ چلے تو ہم زندگی لینے کے، چلے تو ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے تھے، چلے تو ہم خدا کی قربت کو لینے کے لیے تھے، چلے تو ہم خدا کی حفاظت میں تھے، یہ سیدھی راہ الٹی راہ کیسے ہو گئی؟ یہ
سیدھا راستہ الٹا راستہ کیسے ہو گیا؟ یہ میرے عزیزو مجھے اور آپ کو پہچان کرنی ہے. ایسی راہ بھی ہے جو لگتی سیدھی ہے پر ہے سیدھی نہیں. لگتی سیدھی ہے، لگتا ایسی ہے کہ جناب کمال ہو جائے گا. آپ غور کیجئے، آپ نے کسی منزل پر جانا ہے، کسی شہر کا نام لیجئے گا، کوئی شہر ہے کہاں جانا ہے؟ کراچی جانا ہے. پانچ صاحب کہہ رہے ہیں کراچی، کیا ہو گیا ہوتا ہے؟ پانچ صاحب کہہ رہے ہیں کراچی جانا ہے نا. تو کراچی جانے کے لیے کراچی موٹر میں پکڑنی پڑے گی. اور اگر آپ جانا کراچی چاہتے ہیں اور موٹر میں پنڈیا نہیں مان لو تو کیا ہوگا؟ آپ کبھی کراچی پہنچ سکیں گے؟ کبھی آپ جتنا مرضی راستے میں کہیں میں ہونی حیدرآباد پہنچ جانا ہے، میں ہونی ساگر پہنچ جانا ہے، سکھر پہنچ جانا ہے، ہونی میں نوابشاہ پہنچ، وہ آنا ہی نہیں، وہ آنا ہی نہیں ہے. آپ جس راہ پر چلے ہیں وہ راہ کراچی جاتا ہی نہیں ہے. آپ جتنا مرضی کہیں کہ میں کراچی جا رہا ہوں، میں کراچی جا رہا ہوں، میں کراچی جا رہا ہوں، وہ کراچی نہیں جائے گی. اس نے وہی جانا ہے جہاں وہ جاتی ہے. کراچی نہیں جاتی، وہ پنڈی جاتی ہے. اور جو پنڈی جانا چاہتا ہے وہ کراچی میں نہیں پہنچ لیتے، وہ پنڈی کبھی پہنچے گا؟ کبھی بھی نہیں پہنچے گا. مجھے بڑی اچھا ہے، ایک جگہ پر میں نے کچھ دیکھا، کوئی چھوٹا شارٹ کلپ تھا. شخص گاڑی میں جا رہا تھا، آگے شخص پیدل جا رہا، اس کو روک کے کہتا ہے جی بھائی یہ راستہ، بہت سے سنیے گا، بڑی پتہ کی بات ہے. اس نے کہا یہ راستہ فلاں شہر کو جاتا ہے، کوئی بھی شہر کا نام لے لیں، پاکستان کا، چلے سیالکوٹ کا نام لے لیتے ہیں. یہ شہر، یہ سڑک جو ہے اس سیالکوٹ کو جاتی ہے، یہ سڑک سیالکوٹ جاتی ہے. اس نے بڑی خوبصورت بات کی، راہگیر نے کہا یہ سڑک کہیں نہیں جاتی، اس پر سفر کرنے والے جاتے ہیں. یہ سڑک اتنے رہتی ہے، یہ سڑک کہیں نہیں جاتی، اس پر چلنے والے منزل پر پہنچتے ہیں. تو عزیزوں ہم چلنے والے ہیں، ہم سفر کرنے والے ہیں، ہم نے پہنچنا ہے. راہیں تو ہے لیکن ڈفرینشیٹ آپ نے کرنا ہے، اور وہ آپ کی پہچان ہے، وہ آپ کی اکنالجمنٹ ہے. آپ درست راہ پکڑیں گے درست منزل پر پہنچیں گے، اور غلط راستہ پکڑیں گے تو غلط منزل تک پہنچ جائیں گے. اور اگر روحانی طور پر اس کا جائزہ لے تو دو طرح کی راہیں ہیں. ایک وہ راہیں ہیں جنہیں خدا کی راہیں کہتے ہیں، اور انہیں عام زبان میں کہہ سکتے ہیں اچھی راہیں. کیا ہے جی؟ اچھی راہیں. اور دوسری ابلیس کی راہیں، دنیا کی راہیں، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بری راہیں. چاہتے آپ یہ ہے کہ آپ آسمان کے خدا کے حضور پہنچیں، چاہتے آپ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر روح القدس کی نعمتیں آئیں، چاہتے آپ یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح کے بڑے زبردست خادم بنے، خادمہ بنے، لیکن آپ اس راہ پر چلنا نہیں چاہتے جو صلیب کا راستہ ہے. آپ چلنا نہیں چاہتے جو کلام کا راستہ ہے، چلنا نہیں چاہتے جو سپرا راستہ ہے. جانا آپ کشادہ راستے پر چلتے ہیں، جانا آپ دنیا داری، عیش و عشرت اور اس دنیا سے بھری ہوئی دنیوں کے راستے پر تو پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے راہ کو پہچانیں، اور ہر راہ میں یو ٹرن ہوتا ہے. بولے ہاللیلویا. یو ٹرن، آپ یہ یو ٹرن تو ہمیں یاد ہو گیا ہوگا، ہے نا؟ پچھلے کچھ 4-5 سال سے یہ لفظ ہم بڑا سن رہے ہیں. پتہ یو ٹرن کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے یو ٹرن؟ ہوتا کیا؟ واپس مڑنا. یو ٹرن کہتے ہیں واپس مڑنے کو. اور اگر آج کلام سننے کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ آپ جانا تو ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہے چاہتے ہیں، لیکن یہ راستہ آپ کو ہمیشہ کی موت کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو یو ٹرن موجود ہے. یو ٹرن آج لے لیجیے گا. ہاللیلویا.
یو ٹرن آپ کو واپس زندگی کی راہ پر لے آئے گا. یو ٹرن واپس آپ کو برکتوں کی راہ پر لے آئے گا. یو ٹرن واپس آپ کو سلامتی کی راہ پر لے آئے گا اور آپ اس راہ پر چل نکلیں گے جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں. آپ کا ایک غلط قدم، آپ کی ایک غلط سوچ، کئی دفعہ ہم درست راستے پر جاتے جاتے غلط یو ٹرن لے لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے درست یو ٹرن اور ایک ہوتا ہے غلط یو ٹرن. ہم صحیح جاتے جاتے غلط یو ٹرن لے لیتے ہیں. دیکھنے میں تو بڑی سیدھی راہ ہے لیکن یہ پہنچائے گی کہاں؟ ایک راہ، ایک غلط قدم، ایک غلط یو ٹرن آپ کو پہنچائے گا ایسی جگہ جہاں سے موت کی راہیں نکل رہی ہوں گی. موت کی راہوں پر ایسے راہ پر لا کر کھڑا کر دے گی جہاں پر زندگی واپس نظر نہیں آ رہی ہوگی. موت ہی موت ہوگی. آپ اسے چنیں گے یہ بھی موت کی طرف، اسے چنیں گے یہ بھی موت کی طرف، یہاں یہ بھی موت کی طرف. اس لیے آج کا دن 4 جون 2023 آج سالٹ آف دی ارتھ چرچ کلیسیا کے لیے، اور وہ جو اس پیغام کو سنیں گے یوٹیوب کے سنت میں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ آپ کی ہلاکت خداوند نہیں چاہتا. خداوند چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور اگر زندگی میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ غلط جگہ پر چل نکلے ہیں، غلط راستے پر چل نکلتے ہیں، آپ کی نگاہ میں وہ درست ہے لیکن وہ لے کر آپ کو جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو ایک یو ٹرن ہے اور اس یو ٹرن کا نام ہے یسوع مسیح. مجھے لے لیجیے گا اور واپس زندگی کی راہ پر آ جائیے گا، واپس زندگی کو قبول کر لیجیے گا اور وہاں سے آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا. ہلیلویا. سو اچھی راہ بھی موجود ہے اور بری راہ بھی موجود ہے. up to you. آپ نے اپنے راستے کا تعین کرنا ہے. آپ نے اپنے راستے کو چننا ہے. آپ کس راہ پر جانا چاہتے ہیں، آپ کس سڑک کو چوز کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے اور خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے. بولے ہلیلویا. آپ کو غلام بنا کر نہیں رکھا، ڈنڈے سے دوڑتے نہیں کہ تم نے اچھی راہ چننی ہے. اچھی اور بری دونوں رائے آپ کے سامنے ہے. آپ چنیے اور چلنا شروع کر دیجئے. اچھی پر چلیں گے تو ہمیشہ کی زندگی کی راہوں تک پہنچ جائیں گے، اور اگر اچھی راہ نہ چنی تو پھر موت کی راہیں انتظار کر رہی. آئیے ذرا کلام مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں. نئے عہد نامہ میں چلیں گے، رومیو 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت ہم دیکھیں گے. اور اس رسول کا رومیو کے نام خط، لیٹر آف رومنس، 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت. لکھا ہے کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے، غور سے سنیے گا، ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راستبازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور بادشاہی کریں گے. ایک نے ایک غلط سٹیپ لیا، آدم نے ایک غلط سٹیپ لیا اور موت کی راہیں کھل گئی. لیکن اس بات کا یقین کر لے کہ آپ کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ایک ہی کے وسیلہ سے آپ دوبارہ زندگی میں آ جائیں گے. ایک کی بدولت موت آئی، دوسرے ایک کی بدولت زندگی آ گئی. چننا آپ نے ہے، آدم کے نقش قدم پر چلنا ہے یا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے. یہ کیسے چوز کیا گیا؟ ذرا پیدائش میں واپس آئیے، بھاگ کے ذرا پیدائش کی کتاب میں چلیں گے. یہ بڑا اچھا سیکھنے والا مضمون ہے. آج 3واں باب، پیدائش 3واں باب سنیے گا ذرا، 4 آیت.
تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ لو جی، اچھی راہ تھی، کتنی پیاری راہ تھی۔ روز خدا ٹھنڈے پیروں میں آ کر ملاقات کرتا ہے، ہلیلویا، روز ہی ملتا تھا نا، اور ٹھنڈے پیروں میں ملتا تھا۔ یہ ایک آ گیا بندہ، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کر اس اچھی راہ کو بگاڑ دیا، اور بگاڑنے کے بعد یقین دہانی کرائی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ جو راہ تو چاہتا ہے، وہ جو راہ جو تو چاہتی ہے، وہ تجھے اسی میں ملے گی۔ تیری آنکھیں کھل جائیں گی، تم نیک و بد کی پہچان والا بن جائے گا۔ تو تو بڑا زبردست بن جائے گا، تو بڑی زبردست بن جائے گی۔ یہ ایک غلط فیصلہ، یہ ایک غلط قدم دنیا میں موت کے لانے کا سبب بنا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کتنے دنوں میں اس دنیا کو تخلیق کیا؟ کتنے دن لگے؟ ذرا متفق ہو جاؤ آپس میں، کتنے لگے؟ 6 دن لگے۔ 6 دن میں کیا کیا خدا نے بنایا؟ روشنی بنائی، سورج چاند ستارے بنائے، زمین بنائی، پودے پیڑ پھول بنائے، چرند پرند بنائے، مچھلیاں بنائی۔ کہیں خدا نے موت بنائی؟ یہ موت کہاں سے آ گئی؟ خدا نے تو بنائی نہیں، تو یہ موت آئی کہاں سے؟ سنیے، یہ آدم اور حوا کی غلط فہمی تھی کہ جس راہ پر ہم جا رہے ہیں وہ بڑی درست ہے، وہ بڑی سیدھی ہے، وہ بڑی کمال ہے، وہ ہمیں نیک و بد کی پہچان والا بنا دے گی۔ لیکن موت کی راہوں تک پہنچ گئے، موت کی راہیں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس لیے اس بات پر یقین کیجئے جو کلام کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس بات پر یقین کیجئے جو کلام آپ کو بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ بھی آ کر آپ کو کلام کے نامے کو کوئی بات کہتا ہے تو ماننے سے انکار کر دیجئے۔ یہ کلام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور خدا نے آدم کے ساتھ کلام کیا۔ یہ سارا بات تیرا ہے، صرف نیک و بد کے پہچان کا نہ کرنا۔ یہ کیا کرنا؟ نہ کھانا، مرضی تیری، کھانا یا نہ کھانا تیری مرضی، نہ کھانا۔ کھاؤ گے تو جیتے رہو گے، نہیں کھاؤ گے تو مرو گے۔ وہ پتہ تو ہے بھی تھا موت ہوتی کیا، کیونکہ تو وہ تو رہتے ہی زندگی میں تھے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ شرط سے لے کر پاؤں تک بابا آدم مما ہوا دو ہی تو تھے، اور شرماتے نہیں تھے کیونکہ جانتے نہیں تھے کہ ہم برہنہ ہے، کیونکہ دھیان خدا پر لگا ہوا تھا، دھیان آسمان کے خدا کی باتوں پر لگا ہوا تھا، دھیان اس کی حضوری میں لگا ہوا تھا، دھیان اس کی برکتوں پر لگا ہوا تھا، دھیان اس کی کائنات میں لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی دھیان ہٹا انہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ ہم ننگے ہیں۔ دھیان اس پر لگائے، پھر نہ پہننے کی کوئی آپ کے اندر پریشانی ہوگی، نہ اوڑھنے کی ہوگی۔ آپ کو صرف دھیان کیا ہوگا، میں اس کی باتوں پر یقین کر لوں اور میں اس کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کر لوں۔ سیدھی راہیں، سیدھا چلتے جائیں گے، ٹیڑھے میڑھے ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک کی بدولت گناہ آیا اور اس نے بادشاہی کی، اور ایک ہی کی بدولت زندگی آئی، فرم برداری آئی، اور اس نے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ اب آپ پر ہے، آپ نے کس کے پیچھے چل۔ آدم تو فلپ ہو گیا، آدم سے تو سیدھی راہ اور بری راہ کا تعین نہیں کیا گیا،
وہ تو غلط راہ پر چل نکلا، اس نے تو غلط راستے کو چنا اور اس کی بدولت موت اس دنیا میں آ گئی۔ اب آپ پر ہے، کیونکہ آپ آج کلام کی باتیں سن رہے ہیں۔ ایسی راہ بھی ہے جو لگتی سیدھی ہے لیکن پہنچاتی موت کو ہے۔ آدم اور حوا سے ہم نے سیکھا، موت تک پہنچ گئی۔ عزیزوں، موت نہیں چاہیے ہمیں، کیونکہ موت خدا کے ہاتھ کی کریشن نہیں ہے، یہ گناہ کی سزا ہے، یہ گناہ کی سزا ہے۔ ہمیں نہیں یہ چاہیے، ہمیں تو زندگی چاہیے، ہمیں تو خدا کی بنائی ہوئی بلیسنگ چاہیے، جیتا رہے تاکہ خدا کہے اچھا ہے۔ کیا اگر خدا کہیں موت کو بناتا تو خدا کہہ سکتا تھا او بہت اچھی ہے؟ کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ چیز ہی نہیں تھی۔ موت کا مطلب ہے جدائی، موت کا مطلب ہے فاصلہ، موت کا مطلب ہے دکھ، موت کا مطلب ہے اپنوں سے دور ہونا۔ اور آدم اور حوا نے پھل کھانے کے بعد خدا سے دوری، یہ ان کی سزا تھی کہ وہ دور چلے گئے، کیونکہ موت کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے جدائی۔ عزیزو، سیدھی راہ پکڑ لیجئے، یہ پٹھی سیدھی راہوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ جو خدا اور آدم کا رشتہ تھا بڑا پیارا تھا، تیسرے کو مت آنے دیجیے۔ یہ تیسرا آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، تو زبردست ہے، تو کھا لے، تو اور سیاح ہو جائے گا، تو اور سمجھدار ہو جائے گا، تو اور کمال ہو جائے گا۔ اور وہ بہلا پھسلا کر زندگی کی راہ سے یوں ٹرن مروا کے موت کی راہ پر لے کر نکل جاتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم اتنے گہرے ہو جاتے ہیں موت کی راہوں پر کہ واپسی ممکن نہیں ہے۔ لیکن میری بہن، میرے بھائی، آج موقع ابھی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی ہمارے لیے آسمان کا خدا موجود ہے جو معاف کرے اور ہم اس کی طرف ٹرن واپس لے کے ہم زندگی کی راہوں کو دوبارہ سے چنیں۔ خدا آپ کو جانتا ہے، آپ کو ہوتا ہے، آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ آئیے ذرا جلدی سے والا میرے ساتھ دیکھیے، یسایہ 55 باب، شاباش۔ یسایہ 55 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت دیکھیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ لمحے ساتھ رہیے، کون فرما رہا ہے؟ خداوند فرماتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں۔ خدا جانتا ہے آپ کو، آدم کی نسل کو، مجھے اور آپ کو وہ اندر سے دل پھاٹک جانتا ہے کہ میرے خیال یعنی کہ آدم کے خیال آسمان کے خدا کے خیال سے بالکل الگ ہے۔ کتنے الگ ہیں؟ ذرا 9ویں آیت بھی دیکھ لیجئے ساتھ ہی۔ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ جانتا ہے، خدا کو پتا ہے ہمارا، ہم اندر سے کیسے ہیں، خدا جانتا ہے ہم اندر سے کیسے ہیں، اسے پتا ہے میں ان کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہوں لیکن یہ اپنی بھلائی خود نہیں چاہتے، میں انہیں سرفراز کرنا چاہتا ہوں اپنے طریقے سے لیکن یہ سرفراز ہونا چاہتے ہیں اپنے طریقے سے۔ اس لیے خدا کہتا ہے میرے خیال تمہارے خیال ہو نہیں سکتے۔ خدا کہتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا۔ ہم کہتے ہیں جب تک دکھا دے کر ہم خود 10-12 کو لٹا کے ان کے کندھوں پر چڑھ کے ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم آگے جا نہیں سکتے۔ خدا کہتا ہے تم پیچھے بیٹھو، آگے میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ خدا کہتا ہے ٹرسٹ کرو مجھ پر، ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم انسانوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر ٹرسٹ کرتے ہیں، بہنوں بھائیوں دوستوں یاروں پر ٹرسٹ کرتے ہیں، خدا پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے۔
خدا پر ہمارا بھروسہ ہے ہی نہیں ہے. سوائے آج خدا کے خیالات اپنے بارے میں لیجئے، اس کے خیالات ہمارے خیالات اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم چھوٹا سوچتے ہیں اور بڑا سوچتے ہیں، وہ بڑا سوچتا ہے اور اچھا سوچتا ہے. وہ بڑا دیا، وہ بڑا سوچتا ہے اور اچھا سوچتا ہے. اس لیے خدا ہم سے بڑی اچھی طرح بات. ایک اور جگہ بنانے کے فوراً بعد ہی اسے ہماری خصلتوں کا پتہ چل گیا تھا. ذرا پیدائش چھٹے باب میں آ جائیے ذرا جلدی سے بھاگتے ہوئے. پیدائش چھٹا باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت دیکھیں. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی اور بڑھ گئی، اور اس کے، غور سے سنیے گا، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی رہتے ہیں. جانتا ہے اسے بتایا ہمارا ہیلو خدا جانتا ہے ہمیں. کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں جانتا ہے؟ تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کے خیال ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں. یہ کیسے صحیح ہوں گے بھائی؟ یہ برے خیال اچھے خیال کیسے بنیں گے؟ جب ہم اچھی راہوں کو چنیں گے، جب ہمارا اتوار والے دن دھیان خدا کے گھر میں ہوگا، جب ہماری کوشش ہوگی کہ دنیا کے کام پیچھے ہٹے اور ہم خدا کے پاس جائیں، خدا کا کلام سنیں، خدا کی باتوں کو اپنی زندگی میں لیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اولنا بچھونا بنائیں، تب ہمارے خیال خدا کے خیالات بن جائیں گے. وگرنہ دنیا کے خیال ہمارے اندر رہیں گے، اور ان خیالات کو کہا گیا ہے برے خیال. اور اتنے الگ ہیں جتنا آسمان اور زمین الگ الگ ہے، دور دور ہے. خدا کے خیالات آسمان اور میرے اور آپ کے خیالات زمین، بلکہ اس کو بھی تھوڑے دیتا لے. ہم سوچتے کیا ہے؟ برا سوچ. ہم تو دوسروں کے لیے کیا اچھا سوچ رہے ہیں، ہم اپنے لیے بھی اچھا سوچتے ہیں. ہم اپنے لیے بڑا برا سوچتے ہیں، اپنے لیے اچھا سوچنا شروع کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہے رحم دل کے ساتھ رحم کیا جائے گا. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں میری بیٹیوں، رحم دوجیاں تے کرن تو پہلا اپنے تے کر لو. اپنے پہ رحم کریں پلیز. اور اپنے پہ رحم کب کریں گے؟ جب یہاں پر برے خیالات کی جگہ اچھے خیالات آتے ہیں. اچھا سوچنا شروع کریں، اچھا بولنا شروع کریں، اچھی باتوں کو ذہن میں لانا شروع کریں. برا سوچیں گے برا ہوتا جائے گا، اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا. اب یہ آپ پر ہے، کیونکہ خدا تو جانتا ہے کہ ان کے دل کے تصور ہمیشہ ہمیشہ خدا نہ خاصا. چلیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں برے خیالات کے بارے میں. ہمارا کوئی بیٹا یا بیٹی لیٹ ہو جائے، تھوڑا سا کام پہ گیا ہے، اسکول گیا، کالج گیا، لیٹ ہو جائے، ہے نا؟ اکثر ہو جاتا ہے نا بچے لیٹ. پہلا خیال کیا آتا ہے؟ تو چنگا خیال کدی آیا؟ کدی کوئی چنگا خیال نہیں آیا. پہلا جب کوئی خیال آئے گا برا خیال. کیوں؟ کیونکہ ہم برا زیادہ اچھا سوچتے ہیں، برائی میں ہم مہارت رکھتے ہیں، کیونکہ برے رہنا ہمیں پسند ہے. ہم اس راہ پر چلنا پسند کرتے ہیں کہ یہ لگتی سیدھی ہے پر ہے، یہ سیدھی راہ سیدھی نہیں ہے. اس کی مثال پنجابی میں بڑی کہ نظارہ بڑا ہی سیدھا جلیبی ہے، یہ کوئی وال نہیں ہے، سیدھا ہی ہے جلیبی. وہ جلیبی کبھی سیدھی ہوئی ہے؟ جلیبی گھوم کے تو آئیے گھومنا چھوڑ دیں، سیدھا پٹھا ڈائریکٹ ناپ کی سیٹ میں خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ، کلام پر بھروسہ، اور سیدھے سیدھے چلتے جائیں. آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. ایک اور حوالہ جلدی سے ہم دیکھ لیں، اس کے بعد میں جلدی سے اسے وائنڈ اپ کرنے والا ہوں.
پرانے عہد میں ہی رہیں گے. ہوسیہ دانیل کے بعد آئے گا. ہوسیہ 14واں باب اور اس کی 9ویں آیت. یہ دانیل کے فوراً بعد آئے گا. انبیاء اصغر کی پہلی کتاب ہے یہ. 9ویں آیت میں لکھا ہے دانش مند کون ہے. آپ میں سے دانش مند کون ہے؟ کہتا میں دانش مند ہوں، عقل مند ہلو. کتنے لوگ کہتے ہیں میں دانش مند ہوں؟ تو ہاتھ نہیں چوک رہے تو میں کی سمجھا پھر یہ سارے کون نے؟ تو جب تھی سارے بیوقوف ہو تو میں بیوقوف آدھا پاج کر. او بھائی آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ دانش مند ہیں، آپ عقل مند ہیں. اب کہ میں عقل مند ہوں. ہاں جی ہونا آپ کو میں نہیں چاہتا لوگ میرے کہہ رہا ہوں بیوقوف آدھا پاج بھی جان دے. نہیں بھائی میں عقل مندوں کا پاسٹر ہوں. میں وائس لوگوں کا. خدا کے کلام یاد رکھیں، جس نے خدا کے کلام کو سن لیا، جس نے خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دیا، جس نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی، اس کے لیے خدا کا کلام فرماتا ہے خدا کا خواب، خدا کا کلام حکمت کا آغاز ہے. آپ کے اندر جو بے وقوف ہے، آپ کے اندر جو حکمت کی کمی ہے، خدا آپ کے اندر کی ساری بے وقوفیوں کو نکال کر آپ کو دانشمند اور حکیم بنا دے گا، آپ کو حکمت بنا دے گا. خدا کے کلام کو آنے دیجیے، دنیا کی باتوں کو نہیں، خیالیوں کو نہیں، پنچایتیوں کو نہیں، خدا کے کلام کو آنے دیجیے. پھر دیکھیے آپ کے منہ سے نکلنے والی باتیں 100 چودھریوں کی گلوں کے اوپر پاتی ہوگی. 100 چودھری دنیا میں 200 نمبردار تاڈے بنے ہوں گے، کیونکہ تاڈے منہ چ گل نکلے گی کلام کی، تاڈے اندروں نکلے گی گل سنا دی، تاڈے اندروں گل نکلے گی یسوع مسیح دی. اور جب آپ کہیں بیٹھے کسی کو یہ سکھائیں گے ایسی راہ بھی ہے جو سیدھی معلوم ہوتی ہے. میرے بیٹے میری بیٹی جس راہ پر تو چلو یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تجھے موت کی راہ پر لے جائے گا. تو وہ جو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے وہ جانیں گے کہ یسوع کا کلام آپ کے اندر ہے. ہوسیہ اور 14واں باب اس کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے دانش مند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے. دور اندیش کس کو کہتے ہیں؟ آنے والے وقت کی باتوں کو سمجھ جاتا ہے جو. دانش مند کون ہے اور دور اندیش کون ہے؟ آئیے کون ہے؟ جو ان باتوں کو جانے، کیونکہ خداوند کی راہیں راست ہیں اور صادق ان پر چلیں گے، لیکن خطا کار ان میں گر پڑیں گے. بلند آواز سے کہیں ہاللیلویا. دانش مند اور دور اندیش کون ہے؟ جو خدا کی راہوں پر چلے گا، جو خدا کی راہوں پر اپنا دھیان لگائے. اس لیے تو یشوع کو خدا نے کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی، اور اس بات بڑھاتے ہیں جیسے میں یشوع کے ساتھ تھا ویسے ہی آج میری بیٹی میں تیرے ساتھ، اے میرے بیٹے تیرے ساتھ، اے میرے لوگوں تیرے ساتھ رہوں گا. فقط تو شریعت کی کتاب سے نہ دائیں مڑنا اور نہ ہاللیلویا، نہ دائیں مڑنا اور نہ بائیں مڑنا. سوتے جاگتے تجھے اسی کا خیال ہو، تو جس راہ پر تو چلے گا وہ راہ تجھے منزل تک لے جائے گا. میرا ایمان ہے کہ ہمیں آج دنیا کی راہ، یاد رکھیے دنیا کی راہ اور ابلیس کی راہ آپ کو راتوں کو نیند نہیں آنے دے گی. پہلی نشانی اس کی، آپ کو رات نیند نہیں آنے دے گی. وجہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ جو ہم نے بولے ہوئے ہیں، وہ جو دوسروں کے ساتھ فراڈ کیے ہوئے ہیں، وہ جو دوسروں کے خلاف آپ نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، وہ آپ کو رات سونے نہیں دے گی. آپ میٹھی نیند سو ہی نہیں سکتے. لیکن اگر آپ خدا کی راہ پر چلتے ہیں، اگر آپ کلام کی راہ پر چلتے ہیں، آپ لیٹیں گے بعد میں، سو پہلے جائیں گے. وہ رہا ہے
آپ ملکی نیند ہو جائیں گے، آپ کو فکر ہی کوئی نہیں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ ملنے کی، نہ آنے کی، نہ جانے کی، کیونکہ آپ اس بات سے واقف ہو گئے جس راہ پر میں چلا ہوں اس راہ کے آگے موت نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح خود کھڑا ہوا ہے اور میرا استقبال کر رہا ہے۔ اور میرے بیٹے میں تجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یسوع مسیح نے ایک تسلی کی بات یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 6 آیت کے اندر فرمائی۔ آئیے اس تسلی کی بات کو بھی اپنی زندگی میں لے لیجئے گا۔ اور یسوع مسیح نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ 14واں باب اور اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، ہاتھ رکھ کر یہاں پر کہ یسوع نے مجھے کہا، یسوع نے اس سے کہا، لیکن آج یسوع کس کو کہہ رہا ہے؟ کسے کہہ رہا ہے؟ ہیلو، کس کو کہہ رہا ہے؟ آپ کو کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے۔ یسوع نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ یسوع نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، میں ہی راہ ہوں۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی کی میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ باپ کے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ پیراڈائز میں جانا چاہتے ہیں، تو دنیا میں کوئی دوسرا اور راہ نہیں ہے، ایک ہی راہ ہے، اور اس راہ کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ اور یسوع مسیح کے کلام پر عمل کیجیے، یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کیجیے، یسوع مسیح کی باتیں آپ کو باپ کے پاس لے جائے گی، ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے گی، اور دنیا کی باتیں آپ کو اس زمین پر رہنے اور اس زمین کے دکھوں کے لیے رکھ دیں گی۔ یاد رکھیے گا، آپ خداوند میں ہوں گے، ایک نئے اطمینان، ایک نئی تسلی، ایک نئی برکت میں ہوں گے۔ اور اگر آپ خداوند میں نہیں ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر پریشانیوں کا انبار ہمیشہ کھلا رہے گا، بری سوچیں آپ کو گھیرے رکھے گی، آپ کا دل ڈوبتا چلا جائے گا، آپ کو اپنی ہی نعمتوں پر یقین نہیں ہوگا۔ اس لیے آج سے اچھی راہ، وہ راہ جو آپ کو زندگی کی طرف لے کر جائے، اسے چنیے، اور وہ راہ یسوع مسیح ناصری خود ہے، اور اس کا کلام ہے جو یسوع کو قبول کر لے گا، کیونکہ یسوع نے خود اعلان کیا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میں ہی راہ ہوں، وہی راہ جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آئیے آج اپنی زندگیوں کو برباد کریں۔ آپ جس راہ پر جا رہے ہیں وہ آپ کو موت کی طرف لے کر جا رہی ہے یا آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ اگر یسوع مسیح آپ کی زندگی میں ہے اور آپ کلام پر عمل کر رہے ہیں تو پھر تو آپ جائیں گے سیدھے یسوع مسیح کے باپ کے پاس، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی میں۔ اور اگر آپ بھٹک گئے ہیں، اگر آپ نے صحیح راہ سے غلط یو ٹرن لے لیا ہے، تو آج غلط راہ سے صحیح یو ٹرن لے کر واپس زندگی میں آ جائیے، وہ آج آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور